اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری بات نہیں مانتا فیسلٹیز اس کو ساری دوں گا, مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو بس اکیلے, میں نمٹوں گا. کیسے؟ ایسے نہیں کہ پکڑ لوں گا, نا 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 نا, سنستدرجہم, مہلت دوں گا, اور مال میں اضافہ ہو جائے گا, اور مزے کی زندگی. ظالم ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے آپ دیکھو, مظلوم بیچارہ پستا رہتا ہے, اور ظالم ترقی کرتے کرتے بڑی بظاہر بڑی کامیاب زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے, پیسہ بھی آ جاتا ہے اور کیا کچھ مل جاتا ہے اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں سنستدرجہم, عن قریب ہم ان کو ڈھیل دیں گے, اس طور پر من حیث لا یعلمون, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے, یہ تو کہ تمہیں آخرت میں پکڑنا ہے تو دنیا میں سب کچھ دیا جا رہا ہے کہ چل بھائی تجھے یہ حسرت نہ رہے کہ میں نے مزے نہیں اڑائے, اور مجھے آخرت میں جو سزا مل رہی ہے غلط مل رہی ہے نا, مجھے تو گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی مزہ نہیں آیا تو آخرت میں کیوں سزا مل رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ حسرت نہیں رہے گی, ٹھیک ہے نا. اس لیے فرمایا تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اللہ کہے گا اڑا لو مزے, آخرت میں آنا کہاں ہے, آگ کی طرف. تو فرعون ظالم کو کتنی مہلت ملی ہے, ایسی زبردست حکومت, اتنی بڑی طاقتور حکومت, اور بغاوتیں کرتا جا رہا ہے, بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا ہے, ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کرو, ماں پہ کیا آرے چلتے ہوں گے, ماؤں کی بددعائیں, کوئی بددعا نہیں لگ رہی فرعون کو بظاہر. اس وقت مائیں کیسا کہتی ہوں گی کہ ہم اتنا فرعون کے خلاف بددعائیں کرتے ہیں, اللہ اس ظالم سے. آج دیکھو ہماری حکومتیں اتنی ظالم نہیں اتنا فرعون تھا. آج ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, روٹی کا مسئلہ ہے, کبھی حکومت روٹی سستی کر دیتی ہے, کبھی آٹا مہنگا کر دیتی ہے, اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے, کوئی قحط کا سما نہیں ہے. لیکن فرعون کیا کر رہا ہے, ماؤں کی گودوں سے بچوں کو چھین کے ذبح کر رہا ہے. اس کے فوجی پہنچ جاتے تھے. کیسی بنی اسرائیل کی ماؤں نے, جو ایمان والی مائیں تھیں, کیسی چیخو پکار کی ہوگی, کیسی بددعائیں کی ہوگی, لیکن فرعون کا بال بھی خراب نہیں ہو رہا. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے, اور موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں, دلائل کے انبار لگا دیے, مگر فرعون کو ترقی ملتی چلی جا رہی ہے. اتنا ہو گیا کہ فرعون نے, جب حضرت موسیٰ آئے ہیں نا اور دعوت کا کام جب شروع ہوا ہے, تو فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کم کرنے کے بجائے اور زیادہ بڑھا دیا. یہاں تک کہ بنی اسرائیل جنہیں یقین ہے کہ یہ کلیم اللہ ہے, اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کے نیک لوگ بھی چیخ اٹھے, کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے, ومن بعد ما جئتنا, تیرے آنے کے بعد بھی عذاب بڑھ گیا, کوئی کمی نہیں ہوئی ہے, تو یہ کیا فائدہ, ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تیرے آنے کا. حضرت موسیٰ کیا فرما رہے ہیں, یا قوم استعینوا باللہ واصبروا, اے میری قوم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. دیکھو آج تو یہ آیتیں ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں, کیا زبردست موسیٰ نے نصیحت کی, کلیم اللہ نے, لیکن ہم خود مبتلا ہوتے اس وقت یہ نصیحت کتنی چبھتی ہے. بھائی ایک آدمی ظلم کی چکی میں پس رہا ہو, ان کے مردوں کو غلام بنا لیا ہو, مشقت والے کام لیے جاتے ہوں, تنخواہیں تھوڑی دی جاتی ہوں, گھروں میں چولہے نہ ہو, بچے پیدا ہو رہے ہوں, ماں باپ کے سامنے ان بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو, اور ایسے موقع پہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے اور دعائیں ان یہ بتائے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے, اور موسیٰ کلیم اللہ آ گئے ہیں, اور حضرت موسیٰ تسلیاں دے رہے ہوں کہ اللہ مدد کرے گا, تم ایمان پر قائم رہو, نماز قائم کرو, ایمان پر قائم رہو, صبر کرو. اور وہ نظر کیا آ رہا ہو کہ فرعون کے مظالم کم ہونے کے بجائے بولو بڑھ رہے ہوں. ایسے موقع پہ جب قوم بیک زبان ہو کے حضرت موسیٰ کے سامنے کہے اوتینا من قبل ان تأتینا, اے موسیٰ تو ہمیں صبر کی تسلیاں تو دے رہا ہے, اور ہم نے تو تھک گئے تیرا ساتھ دیتے دیتے, تیرے آنے سے پہلے جو ظلم تھا تیرے آنے کے بعد اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے, اور بہت ٹائم گزر گیا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایسے موقع پہ حضرت موسیٰ اگر یہ کہتے نا کہ پرسوں تمہیں نجات مل جائے گی تو تسلی ملتی. کیا خیال ہے, یا بس ایک مہینہ اور رہ گیا ہے بھائی, ایک مہینے کے بعد فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور تم مصر کے وارث بن جاؤ گے, تو بھی تسلی ہو جاتی کہ چلو اتنے دن صبر کیا ہے, ایک مہینہ اور. لیکن اللہ ٹائم نہیں بتا رہا, اللہ ظالم کو بھی آزما رہا ہے اور مظلوموں کو بھی, کہ بھائی ان کا صبر کو آزما رہا ہے کہ تم کتنا ایمان رکھتے ہو اللہ پر, اور فرعون کو مہلت دے رہا ہے, مہلت, اسے ٹائم نہیں بتا رہا کہ ایک مہینے بعد تجھے تباہ کروں گا. فرعون کے سامنے یہ ہے کہ تیری تباہی کا بظاہر کوئی سامان بولو نہیں ہے, تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کمزور لوگ, ایک موسیٰ بھی کمزور, یہ بھی کمزور, موسیٰ بھی مسکین غریب. فرعون تو غربت کے تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو,
کہ میرے پاس تو سونے کے کنگن ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے تو باغات ہیں, نہریں بہتی ہیں, ان کے پاس تو ایک بالش کی زمین نہیں ہے, بکریاں تو چراتے رہی ہیں مدین میں 10 سال, تب نکاح کیا ہے, کتنا بڑا مہر دیا, 10 سال بکریاں چرائی ہیں تو بیوی ملی ہے ان کو. اتنے غریب, اتنے مسکین ہے بھائی, کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے جیب میں مہر دینے کے لیے. تو ان کی جو زوجہ تھی, ان کے والد نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ 10 سال بکریاں چراؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اس کے علاوہ تو شادی کا کوئی اور طریقہ میرے پاس ہے نہیں, بزبان حال یہی کہہ رہے ہیں نا, تو چلو بکریاں چرائیں گے. فرعون غربت کے تانے دے رہا ہے, بکریوں کے تانے دے رہا ہے, اور غلام قوم ہونے کے تانے دے رہا ہے, اور یہ بھی تانے دے رہا ہے الم نربی کا فینا ولیدن ولبثت فینا من عمرک سنین. اے موسیٰ تو میرے محل میں پل کے جوان ہوا ہے بھائی, تو میرے محل میں میرے رزق سے جوان ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ ہر دلیل کا جواب دے رہے ہیں. تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل. اے فرعون تو اپنا یہ احسان تو بتا رہا ہے کہ میں تیرے محل میں پلا ہوں, تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا کہ تو میری قوم کو کیسے تو نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ ظلم بھی تو ہے نا, اس کو پلس مائنس کر تو پتا چلے گا احسان کتنا ہے اور ظلم کتنا ہے. اگر اپنے احسان بتا رہا ہے تو اس ظلم کو بھی تو بتا نا. یہ کیا بات ہے, ایک ہی چیز کو بتا رہا ہے, اور جو سالوں سے جو ظلم ڈھاتا آ رہا ہے اس کا بھی تو تذکرہ کر. بچوں کو ذبح کر رہا ہے, عورتوں کو غلام بنا رہا ہے, اور مردوں کو غلام بنا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے تو؟ ہر بات کا جواب. لیکن پلڑا فرعون کے حق میں جا رہا ہے سارا. بظاہر جو کامیابی کے نقشے وہ کس کے حق میں ہیں؟ کوئی اگر وہاں جا کے سروے کرے, کوئی گورا جائے اور رپورٹ بنا کے پیش کرے, جو بھی ان کی رپورٹ کا طریقہ ہے نا, تو وہ رپورٹ پیش کرے گا کہ ایک شخص نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا, غریب ہے, مسکین ہے, وہ اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہے, بھرپور معجزے دکھا دیے اس نے, جادوگروں سے کو مقابلے میں ہرا دیا, اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اس کے حق میں کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا, اور سارا جو فائدہ ہے وہ کس کو جا رہا ہے؟ فرعون کو, کیونکہ اس کو ظلم کا موقع بھی مل رہا ہے. پہلے تو فرعون کی قوم کچھ تھوڑا سا تردد کرتی ہوگی نا بنی اسرائیل کو قتل کرنے میں, انسان تو بہرحال دل تو ہوتا ہے نا انسانوں کے سیلوں میں. اب تو فرعون اپنی قوم کو بار بار مشورے دے رہا ہے کہ اگر ہم ان دونوں کو چھوڑ دیا نا, یہ ہمیں یہاں سے نکال دیں گے, اب تو بغاوت کا مقدمہ چلا کے ان کو مارو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو جیسے امریکہ نے افغانستان پر حملہ اگر ایسے ہی کر دیتا ہوتا, ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا تو امریکہ کو کیا مل گیا؟ پوری دنیا کو ساتھ لے لیا کہ بھئی دیکھو اب تو میرے پاس جواز ہے. تو جواز تو کوئی مل جاتا ہے نا, تو فرعون کو اب مل گیا کیا؟ جواز, کہ بھئی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا, یہ تو مجھے خدا نہیں مان رہے, یہ تو اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کو, تو یہ تو بغاوت ہو رہی ہے ایک طرح کی. حالانکہ حضرت موسیٰ نے نہ تلوار اٹھائی, نہ کوئی بم تھا ان کے پاس, وہ بیچارے اپنی قوم کے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے تھے, وہ فرعون کی حکومت کا تختہ کہاں سے الٹتے, وہ بغاوت کہاں سے کرتے. لیکن فرعون کو ظلم کا موقع مل گیا, اور اس کی قوم کو بھی, اور ظلم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایسی کنڈیشن میں حضرت موسیٰ اگر یہ کہتے کہ 1 مہینے بعد تم ریلیکس ہو جاؤ گے, فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہوگا, 1 سال بعد, 5 سال, کوئی ٹائم دیتے, تو قوم کیا کہتی, چلو اب آپ نے اسپیسیفک ایک ٹائم بتا دیا ہے, اب ہم تسلی کر کے بیٹھ جائیں گے. نہ حضرت موسیٰ بھی مبہم بات کر رہے ہیں, بھائی مجھے نہیں پتا یہ صبر کب تک چلے گا, بس اللہ نے کہا ہے کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی, اور فرعون کو اللہ ناکام کرے گا. تو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ واصبروا. جب قوم شکایت لے کر آئی نا, اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی درد میں, آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف میں, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو کیا کہہ رہے ہیں؟ استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد طلب کرتے رہو, اور کیا کرتے رہو؟ صبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس موقع پہ یہ نصیحت انسان کو کھلتی ہے کہ یار کوئی بات, ہمیں کوئی اس طرح کی نصیحت کرے, ہم کہیں بھائی کوئی بات کر بھائی, تو کوئی عام آدمی اگر نصیحت کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ بھائی کوئی ٹائم بتا, کوئی 1 سال 1.5 سال, جیسے قرضہ لینے جاؤ نا, وہ کہہ رہے پھر میں دے دوں گا آپ بے فکر رہیں, تو آپ بولے ٹائم بتا بھائی کب دے گا واپس, ہے بھائی 1 سال 1 سال 2 سال 1 مہینہ 2 مہینے ٹائم بتاؤ, بس دے دوں گا, یہ کیا ہو گیا؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ ایسے ہی نصیحت کر رہے ہیں, استعینوا باللہ, تمہاری ذمہ داری ہے اللہ سے مدد طلب کرنا, دعائیں مانگنا اور صبر کرنا. جو اللہ کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ. وہ اللہ پہ چھوڑ دو, پستے رہو, کوئی بات نہیں, مانگتے رہو, پستے رہو, صبر کرتے رہو. تو آگے حضرت موسیٰ نے دلیل کیا دی ہے؟ اب یہ مبہم کلام ہے نا, کب تک صبر کریں؟ گویا اس میں یہ بھی وہم ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر آپ ہمیں ویسے ہی معاذ اللہ بہلا رہے ہیں, ہمیں بہلانے کے لیے بھی کہہ دی جاتی ہے نا. تو حضرت موسیٰ نے دلیل دی, فرمایا ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے.
زمین کا مالک فرعون نہیں ہے. یہ زمین پہ اصل حکومت خدا کی ہے, خدا سے تھوڑی لڑ سکتا ہے کوئی. ان الارض للہ, زمین کا مالک اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادی, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے. یعنی بتا دیا میں بس اللہ کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سب اختیارات کس کے ہیں, اللہ کے. اگر آپ وہ اللہ فرعون کی حکومت ختم نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا, اس میں اس کی کوئی حکمت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم بندے ہیں, ہمارا کام صبر اور اللہ سے دعا. پھر بھی وہ اگر حکومت ختم نہیں کر رہا تو وہ اس کی مرضی ہے, اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے, کوئی مصلحت ہے, کیونکہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. قرآن کہتا ہے پھر جب, اب دیکھو آخر وقت تک بنی اسرائیل کو آزمایا گیا ہے, اینڈ تک بالکل, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے راتوں رات قوم کو خبر دی مصر کو چھوڑ کے نکل جاؤ. تو قوم کو اب تسلی ہوئی نا کہ اب اللہ کی مدد آ رہی ہے, اب ہم مصر سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم پھر کسی ایسی جگہ پہ جا کے بسیں گے جہاں فرعون کی حکومت بولو نہیں ہے. اب تسلی کی بات کی نا حضرت موسیٰ نے, گویا پہلی دفعہ کوئی یعنی ایسی تسلی کی بات جو کوئی جس میں کوئی عمل بھی ہو رہا ہو, یعنی جس سے پریکٹیکلی تسلی بھی ہو رہی ہو. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پہ قوم سے کہا کہ راتوں رات مصر چھوڑ کے نکل جاؤ, اللہ مدد کرے گا. پہلے کیوں نہیں نکلے؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی قیدی جیل سے بھاگتا ہے نا تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ابھی تو تمیز سے مجھے تھوڑا بہت کچھ پروٹوکول مل رہا ہے, بھاگ کے پکڑا گیا تو طبیعت سے کیا چترول لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. تو بنی اسرائیلیوں کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم مصر سے بھاگے, اگر پکڑے گئے نا, کیونکہ فرعون کی فوج چھوٹی نہیں ہے, تو پھر جتنی مصیبت میں ہے نا اس سے ڈبل ہو جائے گی. لیکن حضرت موسیٰ نے تسلی دی کہ اللہ کی مدد بولو نا اب آ گئی ہے, بس اللہ نے امتحان لینا تھا, تمہارا امتحان لے لیا. اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم راتوں رات مصر سے نکل جائے. تو راتوں رات مصر سے نکلے, لیکن اللہ نے بھی امتحان ختم. یہ دیکھو وہ قوم گزر گئی. یہ قرآن میں واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ تم جو بیٹھے بیٹھے چاہتے ہو نا کہ میں 5 نمازیں پڑھوں اور ادھر سے رزق کے دروازے کھل جائیں اور ادھر سے یہ بھی ہو جائے, واپس بھی آ جائے, وہی واپس آ جائے, اور جو ہے یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ بھی صحیح ہو جائے, اور ایک دم رزق میں برکت اور سب کچھ ایک دم, ڈپریشن ختم, اسٹریس ختم, اور بحریہ ٹاؤن میں 6 مکان بن گئے میرے, ہنسی خوشی زندگی گزرنا شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو اللہ یہ ہمیں بتاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان ٹینشنوں سے بچا کے ہی رکھے. ہم تو نالائق ہیں, ہم تو کمزور ہیں, لیکن ایک سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو بڑے کام جب ہوتے ہیں تو پھر بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے, اللہ ہم سے ویسے ہی بڑے کام لے لے. تو اب آخر میں کیا ہو رہا ہے, پوری قوم جب راتوں رات نکل گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون کو پتہ بھی نہ چلے, یہ بھی ہونا چاہیے تھا نا. اللہ مدد کرے بنی اسرائیل کی, اور سارے بنی اسرائیلی چپکے چپکے نکل جائیں, فرشتے ان کے ساتھ ہوں, فرعون کی آنکھوں پہ کیا ڈال دیں پردہ, وہ خراٹے لے کے پوری رات سوتے رہیں, کوئی مخبر بھی نہ ہو, یا اتنی دور نکل جائیں کہ دوسرے ملک پہنچنے کے بعد پتہ چلے. تو بنی اسرائیلی یہی توقع کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ہے اور آج تک آپ نے کوئی بات غلط نہیں کی. اب اللہ کی مدد آ گئی. اتنے عرصے سے ٹائم تو بتا نہیں رہے تھے یہ, لیکن چلو آج نکل جاؤ, اب خوش ہو گئے. لیکن اللہ نے کہا ابھی نہیں, میں یہ دنیا کو دکھاؤں گا کہ ناکامی کے تمام تر نقشوں میں تمام تر اسباب ایسے ہوں گے, تمہیں نظر آئے گا کہ 100% ناکامی ہے, اس میں کامیاب کر کے دکھاؤں گا میں. یہ بتانے کے لیے کہ ان ظاہری اسباب کو چھوڑ دو, ان ظاہری اسباب کو نہ دیکھو, تمہارے ذمے جو کام ہے تم اس کو فوکس کرو. نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جو اپنا کام ہے اس کو کرو, جتنی اللہ نے تمہیں وسعت دی, طاقت دی, اس کے حساب سے وہ کرتے رہو, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. تو کیا ہوا ہے کہ جب فرار ہوئے تو فرعون کو پتہ چل گیا, اور فوراً فرعون نے منادی بھیجے, انہا اولائی لشرذمۃ قلیلون, تھوڑے سے لوگ ہیں, انہم لنا لغائظون. اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے پورے ملک میں کہ انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے. اپنے فوجیوں کو کہہ رہا ہے یہ بڑے نالائق لوگ ہیں, ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, بھائی ہماری فیکٹریاں یہ چلاتے ہیں, ہماری سڑکیں یہ بناتے ہیں, سارے کام یہ سارے بھاگ رہے ہیں, ہمارے ٹکڑوں پہ پلے اور بھاگ رہے ہیں. بڑے دلائل تھے فرعون کے پاس. ایسی باتیں کرتا تھا اپنی, جب ان کا اجلاس ہوتا تھا نا اسمبلی میں, تو کچھ لوگ صحیح باتیں شروع کر دیتے تھے نا کہ یار بھائی ایسا بھی نہ کہ کوئی واقعی اللہ کا پیغمبر نہ ہو. ایسا بھی ہوا ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک شخص نے کہا کہ اگر یہ صحیح پیغمبر ہے نا واقعی, تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. ایسی بھی اسمبلی میں ہر طرح کی باتیں ہوتی تھی ان کی. فرعون نے جواب میں کیا کہا, ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد,
جب فرعون کی اسمبلی میں ایک شخص نے یہ بات کی نا، جو بعد میں مومن ہو گیا تھا اصل میں، لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا اس نے، تو اس نے جب یہ کہا نا کہ بھائی دیکھو یہ سچی مچی کا پیغمبر بھی تو ہو سکتا ہے، اور یہ واقعی اللہ کا نمائندہ بھی تو ہو سکتا ہے، اگر یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ وہ صحیح ہے تو تم پہ وہی عذاب آئے گا جو قوم عاد اور قوم سمود پہ آیا تھا۔ تو فرعون نے جواب میں کیا کہا، یہ فرعون اس کو اپنا ہی آدمی سمجھتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، مشورے کی حد تک آپ کی بات بہت بہترین ہے، لیکن آگے کہتا ہے ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے، میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی کھوپڑی میں غلط بھی تو آ سکتا ہے، تو آگے اس کا جواب دے رہا ہے وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میری کھوپڑی میں صحیح بات ہی آئے گی، غلط بات میری کھوپڑی میں آج تک کبھی آئی نہیں ہے۔ یہ سیاسی لیڈر اسی قسم کی باتیں کر کے نا اپنے کارکنوں کو الو بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا آج تک ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ خیر، تو فرعون نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ تو ایک کھوپڑی ووپڑی نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے کہ ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں جو تمہیں بتاؤں گا وہ صحیح راستہ ہی بتاؤں گا۔ تو یہی مطلب ہوا نا کہ میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے، اور تمہیں اگر خیال ہو کہ میری کھوپڑی میں غلط چیز بھی آ سکتی ہے تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ میری کھوپڑی میں کبھی غلط بات نہیں آئی، ہمیشہ میری کھوپڑی صحیح ہی سوچتی ہے۔ ایسی ایسی باتیں کر کے پوری اسمبلی کو کیا کر دیا، بیڑا غرق کر دیا، اس کا مروا دیا پوری قوم کو۔ تو اب فرعون کی کھوپڑی میں یہ آیا کہ قوم کو خطاب کر رہا ہے جلسہ کر کے نا کہ دیکھو یہ قوم بھاگ گئی ہے اور انہوں نے ہمیں بہت ترسایا ہے، بڑے ظالم ہیں، سب مل کے ان کا پیچھا کرو۔ اللہ کی قدرت کے بھاگتے چور کی کہتے ہیں نا، لنگوٹی بھی مل جائے تو لوگ سب بھاگتے ہیں نا، تو صرف فوجی نہیں بھاگے، پوری قوم بھاگ گئی کہ یار اب تو لوٹ مار مچے گی، کیونکہ اللہ تو پوری جو بھی کافر تھا نا سب کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ نہیں کہ سارے فرعون کے فوجی نکل کے بھاگے، پورا مصر جو ہے نا، پورا شہر فرعون نے منادی لگائی، انہوں نے سب پکڑو، بڑے انجوائے کرتے ہوئے گھوڑوں پہ، تیز رفتار گھوڑوں پہ بھاگ رہے، اور اللہ کیسے ناکامی کے نقشے پیدا کر رہا ہے، بنی اسرائیل راستہ ہی بھول گئے کہ جانا کدھر ہے بھائی، راستہ ہی اللہ نے بھلا دیا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، آپ سوچو بھائی، مجھے بیان کرنے میں مجھے اتنا تعجب ہو رہا ہے، سوچو جس پہ گزر رہی ہوگی ان کی حالت کیا ہوگی، کہ کئی سال گزر گئے، پوری نسل ذبح ہو گئی ہماری، اب تھوڑا سا سانس لینے کا ٹائم آیا تھا، بھاگ کے کہیں ہمیں کچھ پناہ ملے گی، تو اب اللہ نے معاذ اللہ اتنا بھی نہیں کیا کہ فرعون کو پتہ نہ چلنے دیتا، پوری قوم ہمارے پیچھے لگا دی، چلو پیچھے لگاتی وہ پیچھے، ہم آگے ہوتے، کیا خیال ہے، اتنا ہی ہو جاتا، کچھ پکڑے جاتے، کچھ کیا ہوتے، بھاگ جاتے، جو تیز رفتار ہوتے بھاگ جاتے، کچھ پکڑے جاتے، کچھ بکھر جاتے، جیسے ہوتا ہے کہ جب اس طرح لوگ ہجرت کرتے ہیں، کچھ کٹ جاتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں، کچھ بھاگ جاتے ہیں۔ تو الٹا ہوا کیا ہے، راستہ ہم کیا ہو گئے، بھول گئے۔ ایک کنفیوژن یہ، اس سے بڑی کنفیوژن یہ کہ صرف راستہ بھولے نہیں، ایسی جگہ پہنچ کے کھڑے ہو گئے جہاں آگے دریا ہے، یعنی راستہ بھولے بھی ایسے کہ آگے جانے کا بھی، چلو راستہ بھولتا ہے انسان، غلط ٹریک پہ بھاگ جاتا ہے کہ یار فی الحال یہاں سے تو جہاں جانا تھا وہاں تو نہیں جا رہے، جانا ادھر تھا، لیکن جو بھاگنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ادھر راستہ نہیں مل رہا تو یہاں بھاگ، فی الحال اپنے آپ کو بچاؤ، بعد میں سکون کا سانس لے کے ستاروں کی روشنی میں، اور پھر وہ قیافہ شناس کو بلا کے دیکھیں گے کدھر کو جانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ نے ایسا بھلایا کہ غلط بھی ایسا کہ آگے کیا ہے، دریا ہے، نہ ادھر بھی دریا، ادھر بھی پانی، ادھر بھی پانی، کہیں راستہ ہی نہیں جانے کا۔ تو ایسے موقع پہ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ وہ دھول اٹھ رہی ہے اور فرعون اپنے پورے مصر کے ساتھ جاہو جلال کے ساتھ غیظ و غضب کے حالت میں آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ مروا دیا، ٹھیک ہے نا، پکڑے، موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں کہا، مدرکون کا مطلب پکڑے گئے، مر گئے، آج تو گئے کام سے۔ جو تھوڑی بہت امیدیں رہ گئی تھی نا، کہ اتنے عرصے سے تو صبر ہی سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ صبر کرو اللہ مدد کرے گا، صبر کرو اللہ مدد کرے گا، کب کرے گا یہ تو آپ ڈیٹ بتانے کے لیے تو آپ کسی قیمت پہ ایگری بھائی تھے ہی نہیں، لیکن ہم نے کہا بھائی آپ کے اتنے معجزے دیکھے اور بنی پیغمبر آتے رہے، ہم ایمان لے آئے آپ کے اوپر، تو چلو ہو جائے گی، اب سانس لیا، اب تو ایسا، اب تو آخری بس گئے۔ اور حضرت موسیٰ کو بھی نہیں پتا کہ ہوگا کیا ہے بھائی، بظاہر حضرت موسیٰ بھی دیکھ رہے ہیں آگے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، لیکن حضرت موسیٰ کو اتنا ایمان تھا کہ جس اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، بنی اسرائیل کو مروانے کے لیے نہیں بنایا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ امیدیں دلا رہا ہو اور یہاں لا کے چھوڑ دے وہ، نہ کیا کرے گا مجھے نہیں پتا کیا کرے گا،
بھائی لاٹھی سے تو اب تک سانپ بنتے دیکھی تھی, تو حضرت موسیٰ یہ سوچتے کہ اب لاٹھی سے سانپ بنا کے کتنے لوگوں کو کھائے گی ہے ٹھیک ہے نا, کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا. بس اتنی بات کی حضرت موسیٰ نے, کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو نا, پکڑے گئے مر گئے, نا 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 نا, ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. دیکھو ہمارے نبی کو جب چاروں طرف سے گھیرا نا مشرکین مکہ نے غار میں, اندر حضرت ابو بکر بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی, چاروں, وہاں بھی یہی کنڈیشن تھی. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ پریشان ہو گئے حضرت ابو بکر, کیا اب تو پکڑے گئے ہم. تو اللہ نے, نبی نے کیا فرمایا, ان اللہ معنا, ہمارے ساتھ کون ہے, بولو اللہ ہے. وہاں یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ, بلکہ کیا کہا, یعنی میری بھی مدد ہوگی اور آپ کی بھی. یہاں حضرت موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے, کیا فرما رہے ہیں, میرے ساتھ اللہ ہے. تو بعض لوگوں نے تو اس سے حضرت موسیٰ کی توہین کی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بھول گیا, بس اپنی فکر لگی ہوئی ہے. یہ غلط ہے. حکیم الامہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے اس کا خاندانی جواب دیا ہے. فرمایا کہ نبی نے معنا کا لفظ استعمال کیا کیونکہ ساتھ میں ابو بکر تھے جو ہر موقع پہ ساتھ دے رہے تھے, اور یہ نہیں کہا کہ پکڑے گئے, بلکہ غمزدہ ہوئے. اپنے سے زیادہ فکر کس کی ہو رہی ہے, نبی کی. ایسے جانثار ہیں, ہر موقع پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا انہوں نے, اور ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ مدد کب آئے گی, کوئی بس جیسے جیسے نبی کہہ رہے ہیں عمل کرتے چلے جاؤ بھائی, بس یہ صبر توکل بہت اعلیٰ درجے کا. تو فرمایا وہاں صدیق تھے نبی کے ساتھ, اس لیے نبی کو پتا تھا کہ جو اللہ مجھے بچائے گا وہ میرے ساتھی کو اکیلا نہیں چھوڑے گا, کیونکہ ہم میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے, دوستی میں ہمیشہ ساتھ دیا ہے, تو آج بھی اللہ ہم دونوں کا ساتھ دے گا, الگ الگ نہیں کرے گا. ادھر موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ اس قوم نے اتنے معجزے دیکھ لیے ہیں بھائی, اتنا کچھ ان کو دکھا دیا, اور لاٹھیوں کو سانپ بنتے دکھا دیا, یہ بھی دکھا دیا, فرعون پہ جوؤں کا عذاب دکھا دیا, مینڈکوں کا عذاب آیا, خون کا عذاب آیا, سب کچھ دکھا دیا. یہ نہیں سوچ رہے کہ جس اللہ نے اب تک بچا کے رکھا ہے وہ اب بھی بچا لے گا, بلکہ کہہ رہے پکڑے گئے تو عین ممکن ہے اللہ ان کو مروا دے اور مجھے کیا کرے. بولو بھائی, اللہ اس جملے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہے کہ تمہیں بچایا جائے. ہے بھائی, تمہارے ساتھ موسیٰ ہے, وعدے ہیں, تم نے ان کو کلام دیکھا کہ وہ کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, ساری چیزیں دیکھ لی, کم وقت تو ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ پکڑے گئے. تو چھوڑو, بچائے گا کیسے بچائے گا, کون بچائے گا, وہ اللہ بچائے گا, اس کی مرضی. تو اس لیے حضرت موسیٰ کو یہ ڈر ہوا کہ مجھے تو بچائے گا, تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اس لیے بنی اسرائیل نے کہا نا ہم سب پکڑے گئے, تو حضرت موسیٰ نے کلا, ایسا ہرگز ہم سب نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم سب نہیں ہیں, مجھے اللہ بچائے گا, تمہارا نہیں پتا مجھے. تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ نے تو ان کو بھی بچانا تھا کیونکہ صبر انہوں نے بھی کیا تھا. تو اب جب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں, ادھر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے, تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے اس پانی پہ کیا کریں, لاٹھی کو ماریں. ادھر لاٹھی کو مارا ہے, فکان کل فرقن کالطود العظیم, پہاڑوں کی طرح پانی ٹھہر گیا. بہت زیادہ شور تھا نا دریا میں, بہت تیز دریا تھا, دونوں طرف موجیں آ کے نا ایسے پہاڑوں کی طرح کھڑی ہوتی جا رہی ہیں, پانی آگے ہاں نہیں رہا, درمیان میں خشک راستہ. اللہ فرماتے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, حضرت موسیٰ نے حکم دیا اتر آؤ, پورے بنی اسرائیلی گزر گئے. جب انسان طاقت کے نشے میں ہوتا ہے نا تو پاگل ہو جاتا ہے. فرعون دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ ایک معجزہ ہے, یہ خدا کر سکتا ہے, یہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا, تو یہ خدا ان کے لیے کرے گا, میرے لیے کیوں کرے گا, میں نے تو آج تک خدا کی مانی نہیں ہے. لیکن طاقت کا نشہ, دولت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے, شہوت کا نشہ بھی اندھا کر دیتا ہے. شہوت میں آ کے لوگ زنا کر دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, تو یہ خواہشات نا اندھا کر دیتی ہیں. فرعون دیکھ رہا ہے بھائی یہ معجزہ ان کے لیے, میرے لیے کیوں ہوگا. جب بنی اسرائیلی نکل گئے نا سارے, تو فرعون جب کنارے پر پہنچا اس نے کہا اتارو فوجیں, اور وہ مسٹنڈے اپنے لیڈر سے وفا کی, انہوں نے قسمیں اٹھائی ہوئی تھیں. ان میں بھی کسی مسٹنڈے کو یہ خیال نہیں آیا کہ اب تک تو ہم نے اتنی چمچہ گیری کی ہے, اب اتنا بڑا معجزہ خدا نے دکھا دیا, تو بھائی یہ اس کی علامت ہے کہ اب فرعون کا ساتھ مت دو, اب یہ مروائے گا, بھاگو یہاں سے. وہ بھی انہوں نے بھی قسمیں اٹھائی ہوئی تھی کہ ہم نے بھی چمچہ گیری کی. یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں, آج بھی سیم یہی پوزیشن ہے, آج بھی لوگ اپنے لیڈروں کی چمچہ گیری میں شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو وہ بھی چمچے سارے کے سارے اتر گئے, اور اللہ کی قدرت دیکھیں, اللہ نے پانی فوراً نہیں ملایا. اللہ نے کہا جب تک پہلا اور آخری آدمی دریا کے بیچ میں نہ پہنچ جائے نا, میں بھی دریا کو چلنے کا حکم نہیں دوں گا, سارے ہی مریں گے آج. یہ کیا معجزہ ہے, یہ بات تورات میں بھی ہے, اس واقعے کو عیسائی بھی مانتے ہیں, اس واقعے کو یہودی بھی مانتے ہیں.
انگریز بھی مانتے ہیں, تاریخی کتابیں بھی مانتی ہیں کہ دنیا میں ایک واقعہ ہوا تھا. یہودی تو مانتے ہیں کیونکہ ان کے تو پیغمبر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. عیسائی بھی مانتے ہیں تو مسلمان بھی مانتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا, اور آج کو وہ مصر میں یہ ساری یادگاریں موجود ہیں. تو جیسے ہی اے ٹو زیڈ لوگ آئے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ہم نے دریا کو حکم دیا اپنی اصل حالت پہ آ جا. کیا تباہ ہوئی ہے پوری قوم. اور دیکھو دلائل کے اللہ نے انبار لگا دیے, مگر فرعون کی سمجھ میں نہیں آیا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب غوطہ لگا ہے نا, اس کی موت سامنے نظر آئی ہے, تو فوراً چیخنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. حضرت موسیٰ تو شارٹ کلمہ پڑھوا رہے تھے اس سے, آج پوری ڈیٹیل سے کلمہ پڑھ رہا ہے وہ. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بس یہ بول دے کہ اللہ میرا خدا ہے, اتنا لفظ بولے گا نجات ہو جائے گی. اللہ میرا رب ہے, معبود ہے. وہ کہہ رہے نہیں, میں معبود ہوں. الہ کون ہے؟ میں ہوں. آج کیا رپورٹ پیش کر رہا ہے؟ ایک تو ضمیر شان, یہ نہیں کہا آمنت لا الہ الا اللہ, اتنا کہہ دیتا نا میں ایمان لایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, نہ آمنت انہ, یہ ہو ضمیر شان کہلاتی ہے. اس کو ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں. اس کا ترجمہ ہوتا ہے بات یہ ہے کہ, جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, بھائی بات یہ ہے, سنو میری بات یہ ہے کہ, تو فرعون کلمہ پڑھنے سے پہلے کہہ رہے بات یہ ہے کہ ایکچولی میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. بات یہ ہے کہ یعنی مجھے غرق کیوں کر رہے ہو, سن تو لو, بات تو سنو. صحیح ہے نا, یہ بالکل اس کا صحیح ترجمہ ہوگا پراپر کہ بھی بات یہ ہے کہ لا الہ انہ لا الہ, کہ کوئی خدا نہیں ہے, الا اللہ نہیں کہا, کیونکہ اللہ میں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ تمہارا اللہ الگ ہے, موسیٰ کا اللہ الگ ہے, تو فرشتے کنفیوز ہو کے پھر نہ دوبارہ غوطہ دے دیں مجھے. تو فرشتوں کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا رہا ہے لا الہ الا الذی, کوئی معبود نہیں ہے, میں بھی نہیں ہوں, الا الذی, ہاں وہی معبود ہے, آمنت بھی بنو اسرائیل, جس پر یہ جو غلام قوم ہے نا بنی اسرائیل, جس خدا کو مانتی ہے نا, میں پیائی نہیں اسی خدا پر ایمان لاتا ہوں. اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کلمہ میرا خیال ہے آج تک کسی نے نہیں پڑھا ہوگا, اتنی تفصیلی کلمہ کہ بات یہ ایکچولی لگا کے سارا کچھ جو ہے نا اس میں اللہ بچائے. میں تو ڈرتا ہوں ان آیات پر کہ ہمارے پاس فرعون جیسے وسائل نہیں ہیں, ورنہ ہم لوگ بھی فرعون سے کم نہیں. ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ کون سا چھوڑتے ہیں ہم, تو ایسا نہ ہو مرتے ہوئے ہماری بھی یہ کنڈیشن ہو, ہم کہہ رہے ہوں بات یہ ہے کہ آج میں یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو, یہ ہمارے اوپر بھی گزر سکتی ہے. تو کہہ رہے بات یہ ہے کہ میں اس خدا پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی تھی. تو قرآن کہتا ہے آنا, اب لا رہا ہے, وقت عصیت قبل, اس سے پہلے تو نافرمان رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں عام کافروں کو ایک سزا ملتی ہے, تجھے 2 سزائیں ملیں گی. پہلی سزا تو یہ ملے گی الیوم ننجیک ببدنک, ایک تو جہنم کی آگ ہے جس میں صبح و شام جلایا جائے گا, جس کو برزخ کا عذاب کہا جاتا ہے. اور دوسری سزا یہ ملے گی ننجیک ببدنک, تیرے جسم کو میں محفوظ کر لوں گا, لتکون لمن خلفک آیا, بعد والوں کے لیے قیامت تک نشانی بنے گا. مصر میں جا کے لوگ تیری لاش دیکھ کے عبرت حاصل کریں گے. یہ ہے وہ جس نے زمین میں بڑی چودراہٹ دکھائی تھی اور کہتا تھا مجھے ذرا سیڑھیاں لگا کے دیکھو میں اپنے خدا کو. کیسا تکبر ہے دیکھو, انسان کھاتا خدا کا ہے. یعنی جو زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں نا, بھول جاتے ہیں کہ بھائی تو کس کی زمین پہ چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں, یہ بہت خطرناک جملہ ہے. اب کیسے کسی کو کہتے تو مجھے نہیں جانتا, وہ ٹھیک ہے دھمکی دینے کے لیے ظالم کو تو ٹھیک ہے, لیکن ایسے وقت میں بھی دل میں ڈرا کرو بھائی ہماری اوقات کیا ہے. بھائی روٹی بند ہو جائے ساری دہشت 2 دنوں میں ختم ہو جائے گی. کتنا تکبر. تو اللہ فرماتے ہیں جب تیری لاش کو لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو موسیٰ کلیم اللہ سے بحث کرتا تھا اور کہتا تھا کہ سیڑھیاں لگاؤ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. کبھی کہتا تھا عمارت بناؤ میں اوپر چڑھ کے آسمانوں میں جھانکنا چاہتا ہوں, خدا میرے سامنے کیوں نہیں آتا, خدا مجھے نظر کیوں نہیں آتا. آج جو ایتھیسٹ لوگ اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں کر رہے ہیں کہ خدا اپنے ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا, ہم نہیں مانتے خدا کو, ہم نہیں مانتے اسلام کو, یہ کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, قرآن کیا ہے, بس سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, سائنسدان ہے, سب کچھ اقوام متحدہ ہے, یونائٹڈ نیشن ہے, اس کے قانون ہے, خدا کیا ہے, رسول کیا ہے, عالم کیا ہے, مولوی کیا ہے, بزرگ کیا ہے, یہ سب
جو ملحد ہیں ان کی نظر میں ان ناروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. زنا کیوں حرام ہے, کیا ہوتا ہے زنا, صحیح ہے نا, رشتہ داری کیا ہوتی ہے, یہ سب ان کے لیے بیکار الفاظ ہیں. ان کی ڈکشنری میں یہ ان الفاظ کی کوئی جگہ نہیں ہے. ابا بوڑھے ہو گئے, اولڈ ہوم میں جمع کراؤ بھائی, اس کو کیا گھر میں رکھ کے کرنا ہے, ٹینشن لینی ہے. اور پھر جب ان سے کہا جائے اتنے دلائل, تو کہتے ہیں کہ وہ نظر کیوں نہیں آتا ہمیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, آج میں تیرے جسم کو محفوظ کر لوں گا, بعد والوں کے لیے تو نشانی بنے گا. تو اس لیے اللہ نے ان آیتوں میں کیا فرمایا, نبی سے فذرنی, ہے نبی آپ ان کو چھوڑ دو, ومن یکذب بہذا الحدیث, جو اس کتاب کو جھٹلاتا ہے چھوڑ دو اس کو, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ایسے مہلت دوں گا ان کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے پہلے پہلے ہدایت نصیب فرمائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.